تعبیر کے اوراق میں جب آپ پڑھیں گے یا پیچھے آپ زمانے ماضی میں جائیں دیکھیں ہوا کیا تھا، یہ کربلا کی داستان میرے عزیزو یہ اچانک رونما ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی بشارت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی عطا کی تھی۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، 6 سے 7 سال کی عمر ہے، لیکن عمر پاک میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ کئی صحابہ نے سنا تھا، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شیشی میں مٹی بھی دی تھی اور کہا تھا، ام سلمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ایک میدان کی مٹی شیشی میں لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے امام حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اس جگہ کی مٹی میں آپ کو لا کر دیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ یہ حضرت ام سلمہ کے پاس امانت تھی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ام المومنین حیات تھی، انہوں نے اپنی شیشی اٹھا کر دیکھی، جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی اس دن مدینہ طیبہ میں ام سلمہ کے گھر موجود یہ شیشی لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کی بشارتیں اور اس کی خبریں پہلے دی جا چکی تھی۔ بیچ میں چلتے ہوئے میں ایک بات کہہ جاؤں گا، بعض لوگ خاک شفا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہم بھی گئے تھے کربلا سے کچھ خاک اور کچھ کنکریاں اٹھا لائے تھے، کچھ لوگوں نے کہا وہاں کی مٹی ادھر نہیں لانا چاہیے، ادھر نہیں لانا چاہیے۔ میرے عزیز و روایت تو ملتی ہے کہ جبرائیل جب اٹھا سکتے ہیں کربلا کی مٹی، جب سید الملائکہ جبرائیل امین لا کر وہ بھی سید الانبیاء کو دے سکتے ہیں تو ہم امتی ہیں۔ میرے عزیز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر جہاں پر آخری آرام گاہ ہے وہاں کی مٹی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہم سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب واقعات کربلا شروع کرنے سے پہلے آپ کو اتنی بات ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ کون سے شہزادے ہیں؟ یہ لالوں کے نازوں کے پلے ہوئے شہزادے جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو تاکید اور تلقین کرتے تھے۔ کبھی دونوں کو بٹھاتے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور یہ فرماتے اے اللہ جو بھی قیامت تک ان سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اگر آج تم حسنین کریمین سبتین ریحانتین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اس دعا میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ہمارے لیے بھی دعا کیا ہے کہ جو حسنین سے محبت کرے گا اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آتے، جبہ یا چادر جو جسم پر ہوتی کافی موٹی لگتی تھی، ہم دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پھولا ہوا دکھتا ہے، لیکن ٹھنڈیوں کے دنوں میں جب مسجد میں آ کر جبہ ہٹاتے یا چادر ہٹاتے تو حسنین کریمین سینے سے چمکے ہوئے ہوتے تھے، لپٹے ہوئے ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شہزادے مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، میرے عزیزوں کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے۔ آپ یہ بات اس گھرانے کی میں بتا دوں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں، بچپن میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے صرف ان کو دیکھنے کے لیے، حضرت فاطمہ کے گھر چلے آتے اور پوچھتے کہاں ہے میرا حسن، کہاں ہے میرا حسین، دونوں آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، دونوں کی کشتی طاقت آزمائی، بچوں کو ہم کشتی لڑاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، لیکن جب کشتی دونوں لڑ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی سائڈ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑ لو، حسین کو ادھر سے پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ اندر سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی بابا جان
یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بڑے کی طرف داری کر رہے ہیں، عام طور پر باپ اور ماں چھوٹے بچے کی طرف داری کرتے ہیں، حسین چھوٹا ہے، حسن بڑے ہیں، آپ حسن کی سائڈ لے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھرانا ہے جب کچھ بھی کرائی جائے تو ایک حسن کو سید الانبیاء پکڑنا اور حسین کو سید الملائکہ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لجپال گھرانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں امام حسین کی امام حسن مجتبیٰ کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی، تب صرف اپنے منہ سے حضور زبان نکال کر کے ہلاتے تھے ان کے سامنے، بچوں کو جیسے زبان دکھائی جاتی ہے، اور صحابہ فرماتے امام حسن صرف رسول اللہ کی زبان کی سرخی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہنسی کو دیکھ کر خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم گواہ ہے نا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ امام حسن کو جو سید کہا گیا وہ سردار کے معنی میں کہا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے مسجد نبوی کے، صحابہ کہتے ہیں ایک پیر کو حسن پکڑے ہوئے ایک پیر کو حسین پکڑے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر وہ منبر میں ہیں، تب مسجد میں میرے آقا سجدے میں ہو تو پشت پر کوئی بچہ چڑھ جائے، صفوں کے سامنے آ جائے، اللہ اللہ یہ نازوں کی پرورش پانے والے وہ بچے، یہاں تک کہ کبھی میرے آقا کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں شہزادوں کو دیکھ کر، اے شہزادوں کیا قسمت پائی، کتنی اعلیٰ سواری ہے تمہاری، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صرف خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کو جواباً کہا، اے میرے صحابی تو نے صرف سواری دیکھی، یہ جو سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سوار بھی کتنے اچھے تھے۔ اس سے پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی جب جب نبی کی تعریف کی جائے تو حسنین کی بھی تعریف کی جائے۔ اسی لیے درود اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، جب تک آپ کا ذکر نہیں کرو گے تو درود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی منشا یہ ہے جب تم نبی کی تعریف کرو تو اہل بیت کی بھی تعریف کرو۔ عزیزان گرامی اس مقام کو سمجھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تو اور بھی بڑا سخت مسئلہ ہے، جو درود نہیں پڑھا، اہل بیت کا ذکر اس میں نہیں کیا، ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی، فرض کا مقام ہے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو دیا ہے۔ شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ بغض رکھنے والا 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہوگا، اللہ کو تینوں نحوستوں سے ہمارے اس مجمع کو پاک رکھے، نہ ہو غلط زنا غلط حیض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بیانات کے لیے پاک لوگوں کو منتخب فرمائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ آیت دونوں پورے مقامات کی تشریح کرتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے بری چیزوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح والطیبات للطیبین، اور زبان پر میرے آقا کا نام کثرت سے آتا ہے تو پاکیزہ لوگوں میں پاک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کسی کی جب جب کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھر میں آئے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی صبح سے بچے غائب ہیں، نظر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے مدینے کے باہر، لیکن اس پر حیرت یہ ہے اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے۔ یہ مقام اعلیٰ، یہ مقام رفیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔
امام حسین کو کبھی حضور گود میں لیتے تو آپ کی گردن مبارک کو اور رخساروں کو چومتے تو تھے لیکن سونگھتے بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے. بچوں کو سونگھا جاتا ہے کہ چوما جاتا ہے؟ بوسہ دیا جاتا ہے، بوسے لیتے ہیں، یہ پیار کی علامات میں سے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے. صحابہ پوچھتے، میرے آقا فرماتے میں اسے کیوں نہ سونگھوں کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک عظیم پھول ہے، یہ میرے لیے ریحان ہے. ریحان جنت کے پھول کا نام ہے، جنت کے پھول کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور حسن کو کہتے یہ جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں. خوشبو آتی، نازن کے پہلے شہزادوں کے ٹکڑے کر دیے تھے. یقیناً وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں، وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو قدر نہیں پہچان.